اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو سلام کرنا چاہوں گا اس بات پہ کہ کراچی کے جو بزنس کمیونٹی ہے، آپ نے اس ملک کی ترقی میں جو اہم کردار ادا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جو اس شہر کی ترقی میں آپ کردار کرتے آ رہے ہو وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور جن مسائل کا آپ سامنا کرتے آ رہے ہو وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے تھوڑا بہت ذکر کیا، 2008 سے پہلے جس طریقے سے یہ شہر چلتا تھا، ملک اپنی جگہ جس طریقے سے یہ شہر چلتا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور آج اگر آپ سے ایکسٹورشن نہیں مانگا جا رہا ہے، اگر آپ کو زندگی کی دھمکیاں نہیں دیا جا رہا ہے، اگر آپ کے انڈسٹریز کو ہر ہفتہ زبردستی بند کر کے تمام مزدوروں کو سیاسی جماعتوں کے جلسے میں شریک کرنا اور سٹرائکس میں شریک کرنا بند ہو چکا ہے، تو اس میں تھوڑا سا اتنا سا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا ہے۔ آج ضرور مسائل ہے، بہت سارے مسائل، اور ان مسائل کا حل نکالنے کا ذمہ داری بھی ہمارا ہے، ہم وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ایک دو ایشوز ایسے آپ کے باتوں سے سامنے آئے ہیں جس پہ میں فوری طور پہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھے حکومت اور بیوروکریسی کو ہدایت دینا چاہوں گا۔ آباد کا نمائندگی کرتے ہوئے ایک آپ نے مجھے ریٹن میں بھی دیا ہے اور باقی تقریر میں کی کچھ ایشوز جس پہ تفصیل میں تو حکومت کے ساتھ بات کیا جا سکتا ہے، مگر میں ایک پوائنٹ پہ Land grabbing in Sindh with the help of BOR officials and anti-encroachment force is bringing a bad name to Sindh government. This is also eroding confidence of the business community. آپ کے پیچھے آئی جی صاحب بیٹھا ہے، سندھ کا اپنا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ چیف منسٹر صاحب، آپ ان دونوں جو آپ کے ادارے ہیں ان کا مخصوص کمپلینٹ سیل شروع کرے، جس سے خاص طور پہ اگر کراچی کی بزنس کمیونٹی کا کوئی کمپلینٹ ہو وہ اس فورم کے سامنے آئیں، اور ہم ضرور اگر ظلم ہو رہا ہے ظلم کو روکنا چاہیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارا obviously ڈیجیٹائزیشن کا تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس اسپیسیفک کمپلینٹ کو جو کہ بار بار مختلف فورمز پہ اٹھایا جاتا ہے، اور جب بھی چیف منسٹر صاحب کو یا مجھے ایسے کوئی علم آتا ہے تو ہم بھی اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے اور سب کے سامنے یہ اسپیسیفک پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سے ایسے مسائل ہوں گے، مگر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا اسپیسیفک ایشو ہو تو یہ ہوائی باتیں بند ہو، آپ نام لو، آپ بتا دو کہ فلاں آفیسر آیا تھا، اس دن پہ آیا تھا، یہ کہا تھا مجھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے اور آپ بھی ترقی کریں، اور میرا تو بڑا سیلفش ریزن ہے،
میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے، نہ بھٹا مانگا ہے، نہ آپ مجھے بتائے 15 سال کا حکومت، اگلا 20 سال کا حکومت ختم ہو کے ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جائیں گے۔ آپ آج مجھے بتا دیں کہ آپ کا کوئی شکایت ہے میرے بارے میں؟ کیا میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا؟ تو میں کیوں چاہوں گا کہ میرا نام پہ یا میرا حکومت کے نام پہ کوئی اور آپ کا تنگ کرے؟ میرا سیلفش ریزن آپ سے انگیج کرنا، مزید انگیج کرنا، آپ کا ترقی میں اس لیے کیوں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس صوبے سے اور پورا ملک سے الیکشن لڑتا ہوں، میرے نمائندے جیتے ہیں، میرے منشور پہ جیتے ہیں، اور میرا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو اس میں ہم ریزلٹس بھی ڈیلیور کر سکیں گے۔ کہ میرے جو ووٹرز ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ میں نے ان کو روزگار دینا، اور آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ کاروبار بھی کرتے ہو اور معیشت کے بارے میں بھی جانتے ہو کہ جو ہمارا پاپولیشن ہے، جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے، جو ہمارا اکنامک انڈیکیٹرز ہے، ہمارا عوام کی جو مطالبہ ہے، جو مطالبہ کیا ان کا نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ ہم پورا نہیں کر سکتے، اور میں حکومت کے تھرو تو پورا کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ وہ صرف تب ممکن ہوگا کہ اس ملک کی معیشت چلے، آپ کا کاروبار چلے، کراچی کا کاروبار چلے، صوبہ کا ہر شہر کا کاروبار چلے، تاکہ ہم وہ روزگار کے مواقع فراہم کر سکے جس سے یہاں کے عوام کا فائدہ ہو اور پورا ملک کا معیشت کا فائدہ ہو۔ جو سندھ حکومت کے حوالے سے ایک تو ایشوز ہے، اس پہ پہلے پھر جو وفاق سے میرے اور آپ کے شکایتیں اس پہ آ جاتے ہیں۔ جہاں تک سندھ حکومت ہے، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کا واحد صوبہ ہے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہ صرف چل رہے ہیں مگر ایک کامیاب پروجیکٹ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اب ہم تیزی کے ساتھ آگے لے کے جائیں۔ ہم نے جو انفراسٹرکچر منصوبے شروع کیے ہیں سندھ میں بہت پہلے، چاہے وہ شرک ملاقاتیار سر آغا خان ہمارا برج ہو، ہمارے صحت کے منصوبے ہو، ہمارا پھرکول کے منصوبے ہو، یہ ایسے منصوبے ہیں جو نہ صرف گڈ گورننس کے مثال ہے، مگر اگر آپ ان کو کمپیئر کریں کسی اور حکومت کے وینچر سے، وہ تمام ادارے جو وہ آج پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے پروفٹ میں ہیں۔ اپنے قرض، اپنے جو لونز تھے وہ انہوں نے پے کر چکے ہیں اور اب منافع بنا رہے ہیں، اور اسی قسم کے میں ون ون اپرچونٹیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں بزنس کمیونٹی اور حکومت سندھ مل کے اس صوبے کے عوام کے خدمت کریں۔ سب سے زیادہ پوٹینشیل آپ جانتے ہیں، سپلائی ڈیمانڈ کی ایشو ہے، مارکیٹ کی بات ہے، پاپولیشن سب سے زیادہ کراچی کا ہے۔ there is so much potential جس میں چاہوں گا نہ صرف آپ کے ایم سی کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ اس شہر کے جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، یوٹیلیٹیز کے مسئلے ہیں، سورج، واٹر، انرجی، یہ تمام منصوبے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے حل نکال سکتے ہیں، جس میں بزنس کمیونٹی انکم جنریٹ کرے اور حکومت کا کردار ہو کہ ہم اسٹیک ہولڈر بھی ہوگا، شیئر ہولڈر بھی ہوں گے، لیکن ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ
ان منصوبے کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں. آپ میں آپ کے انرجی ناصر شاہ صاحب کا تھوڑا سا بات اس پہ ہوا، میں مزید بات کرنا چاہوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں جتنا پوٹینشیل ہے صوبہ سندھ میں، پورا ملک میں اتنا نہیں ہے. مسائل ہمارے ایک تو کہ اسلام آباد میں فیصلے لیے جاتے ہیں، ٹیرف سیٹ کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے پالیسیز بنائے جاتے ہیں، اور ہم سے آپ سے مشورے کیے بغیر یہ پالیسیز بنتے ہیں اور اس کا نقصان میں اور آپ اٹھاتے ہوں. مگر میں مسائل پہ کم توجہ دینا چاہوں گا، میں اپرچونٹیز پہ فوکس کرنا چاہوں گا. چاہے ہمارا تھر کول ہو، جو کہ جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا صوبہ سندھ کے پاس کوئلہ ہے. ہم نے آپ سوچے بی بی نے 90 کی دہائی میں یہ کوشش کی کہ یہ شروع کرے، جب کول اتنا بدنام نہیں ہوا تھا، اور کتنا اس صوبہ اور ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا کہ شہید بی بی کے ہاتھ پاؤں اس وقت نہ باندھے ہوئے ہوتے. شہید بی بی کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ بین الاقوامی انویسٹرز تھے، چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان پہ جس طریقے سے ان زمانوں میں نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، تو جس طریقے سے احتساب بیورو نے انتقامی کارروائی کی، ہمیں 20 سال لگے اس کانفیڈنس کو قائم کرنے کے لیے کہ ہم نہ صرف ڈومیسٹک مگر انٹرنیشنل انویسٹرز کو ہمارا تھر کول کو ایکسپلائٹ کرنے کو کنونس کرنے میں بہت کامیاب منصوبہ ہے. آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلا جو میگا واٹ پروڈیوس ہوا، obviously ہم نے کراچی کو نہیں فیصل آباد کو دلوایا تھا. اینی وے کام چل رہا ہے. obviously ہم صرف تھر کول کی بات نہیں کریں گے. صوبہ سندھ میں جو سولر کا، ونڈ انرجی کا پوٹینشیل سیکنڈ ٹو نان، مگر اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کمپوننٹ لیکنگ ہے، مزید ہونا چاہیے. میں تو مائی اینگل از ڈفرنٹ. میرا جیسے روزگار کا مطالبہ ہے پاکستان کے عوام کے، میرے ووٹرز کے مطالبہ، تو ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں بجلی دے، وہ بھی کم قیمت پہ بجلی دے. بس پہلے بجلی دے پھر کم قیمت پہ بجلی دے. اور اٹس سچ اے اسٹرینج ٹاپک یہ انرجی کا ٹاپک، اس لیے میں اسلام آباد چلتا ہوں تو ڈٹھائی سے کہتے ہیں وہاں کے بیوروکریٹس، وزیر اعظم تک، کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی. میں واپس سندھ آ جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے ہمارے ہاں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. چلیے کراچی میں کم لوڈ شیڈنگ ہے لیکن ہے. دوسرے جو آپ کے ہمسائے ڈسٹرکٹس ہیں، 12، 14، 16، 18 گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے پورے پاکستان میں سب سے سٹریسڈ علاقے بھی یہی ہیں. تو ہمارا تو اعتماد ہی اٹھ چکا ہے کہ ہمیں کبھی بجلی ملے گا، وفاق سے نہیں ملے گا، ہم نے اپنا بندوبست کرنا ہے. اس کے لیے دس public private partnership in green energy is going to play a big part. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، چلے ڈسٹرکٹ میں بعد میں جاتے ہیں، ہر ڈویژن میں کم از کم ہم گرین انرجی پارکس بنا سکتے ہیں. سندھ حکومت کا جو زمین ہے وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو. آپ آئے، آپ سولر لگائے، آپ ونڈ لگائے، آپ اپنا پیسے کمائے اور کم قیمت پہ میرے عوام کو وہ انرجی ہم دلوانا چاہیں گے.
اس کے لیے ہم وفاقی حکومت سے بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے ڈسکوز ہے یہاں سندھ میں، اگر دوسرے ادارے وفاق پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ادارے تو وہ پھر ڈیٹ بھی وہ اٹھا دیتے ہیں اور اس کو پیلنگ بنا دیتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں اس کو پرائیویٹائز کر سکیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سوچ کے ساتھ جو سندھ کے ڈسکوز ہیں ان کو سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ٹیک اوور کرنا چاہیں گے، اور آپ کے ساتھ مل کے ٹیک اوور کرنا چاہیں گے تاکہ ہم ان کا سروس پرووائڈر بھی ہم بہتر بنے، بس اس طریقے سے پھر ڈسٹریبیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ جب ڈسٹریبیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو مجھے آپ کا انرجی منصوبے کے لیے، خاص طور پہ یہ جو گرین انرجی کے منصوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہوں گا، ان کے لیے مجھے اسلام آباد جا کے اجازت نہیں ماننا پڑے گا۔ ہم خود مل کے نہ صرف اپنا انرجی پروڈیوس کریں گے، اپنا انرجی ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور اپنا پھر کلیکشن بھی انشاءاللہ تعالی ہم خود کریں گے۔ خود کیا، ہم مل کے کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم نہ صرف جو لوڈ شیڈنگ، ہائی پرائس آف انرجی بل کا مسئلہ ہے اس کا حل نکال سکیں گے، مگر اکنامک اپرچونٹیز آپ کو باقی جو ملک کے بزنس سیکٹر ہے ان کو پرووائڈ کر سکیں گے۔ تو دس از جو گرین انرجی کے حوالے سے جو ہم بڑے پیمانے میں کرنے چاہ رہے ہیں، وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے گرین انرجی پارکس، 3 پبلک پرائیویٹ منصوبے شروع ہو چکے ہیں گرین انرجی میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگلا بجٹ میں اور اس کے آنے والے بجٹ میں ہم پورا سندھ میں اس کانسیپٹ کو لے کے جائیں۔ اسی کا ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ بفور وی سیٹ اپ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انرجی منصوبے کہ وی نیڈ اے ڈیفائنڈ مارکیٹ بفور ہینڈ، کہ جب تک ہمارا ایسا نظام ہو کہ میں پورے شہروں کو، پورے گاؤں کو، تو آپ کی جو انڈسٹریل سائٹس ہے، آپ کی جو انرجی اکنامک زونز ہیں، ان کے لیے ہم اسپیسیفک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انرجی پارکس مل کے بنا سکتے ہیں، اور جو کہ آپ کے وفاقی حکومت سے شکایتیں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ آئے، وفاق سے ہم مل کے بات کرتے ہیں۔ گیس ہمارا حق ہے، ہمیں دو، آئینی حق ہے۔ یہ کس قسم کا حکومت ہے جو آئین کو نہیں مانتے ہیں؟ آپ کا آئینی حق ہے۔ یہی شکایت تو ہم عمران خان کے ساتھ کرتے تھے کہ گیس پہ جو ہمارا آئینی حق ہے ہمیں دے دے۔ صوبہ سندھ اس وقت پورا پاکستان کو سب سے زیادہ گیس یہ صوبہ پرووائڈ کرتا ہے، اور اگر یہ بزنس کمیونٹی کا شکایت ہے، یہ بیچارے گھوٹکی کے عوام کا شکایت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، نہ صرف وفاقی حکومت کے ساتھ، مگر 26 امینڈمنٹ کے بعد ہم نے جو وفاق اور صوبے کے ڈسپیوٹس ہے، ویسے تو CCI ناٹ CCI کیا ہے آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، جو کہ وہ بلاتے ہی نہیں ہے، بٹ دوسرا جو ہم نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے آئین میں ذمہ داری دیا ہے آئینی بینچ کو، وہ صوبے اور وفاق کے اس قسم کے مسئلے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ حکومت سندھ آپ کے ساتھ مل کے پہلے obviously حکومت سے بات کرے، آپس میں طے کرے کہ آپ نے ان کو کتنا ٹائم دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اس کا کوئی جائز حل نکالے۔ اگر وہاں سے they don't listen to reason تو آپ کے پاس قانونی اور آئینی آپشن موجود ہے، اور یہ at some point in time اس ایشو کو ہمیں سیٹل کرنا پڑے گا۔ اس مذہب میں بھی اگر ہم مل کے وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ مل کے عدالتیں میں آئیں اور ہم نے ان سے اپنا حق
لینا. پانی کا جو آپ نے آج ایشو اٹھایا ہے بہت اہم ایشو ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اتنا اور دنیا بھر میں ایک ایسا پرائیورٹی بن چکا ہے, اس لیے سب جانتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, آگے جا کے ہر ممالک کے لیے یہ ایشو ہوگا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, پاپولیشن میں اضافہ اس تعداد میں ہونے کی وجہ سے واٹر اسکیسٹی ایک ایشو ہے. پاکستان میں زمینی حقائق ہے کہ پاکستان از already a water stressed country. It is a fact کہ کراچی کی ڈیمانڈ از ناٹ, اینڈ آپ کا پاپولیشن ہر ہفتہ, ہر دن یا ہر ہفتہ 5,000 لوگوں کا اضافہ ہو. somebody gave me some, جس تیزی کے ساتھ آپ کی شہر پورا صوبہ کا, لیکن آپ کی اپنی شہر کا پاپولیشن بنتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اس کو پانی فراہم کرنا, باقی یوٹیلیٹیز فراہم کرنا ایک امتحان ہے. ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو اپنا گیس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے, ویسے آپ کو آج سے نہیں عرصوں سے آپ کو آپ کا پانی کے حق سے محروم رکھا جائے. جو واٹر ریکارڈ 1990 میں یا 1991 میں سائن کیا گیا تھا, جو اس میں صوبہ سندھ کے لیے پانی کا تعداد طے کیا گیا, آج تک ایک دفعہ بھی آپ کا سیلاب تو آتے رہے ہیں, آپ اس کا چیک کریں. مجھے نہیں پتا کہ اگر اس کے علاوہ آپ کو آپ کا شہر دیا گیا ہے, اور اسی یہ آپ ناٹ اونلی صوبہ سندھ کی اپنی شکایتیں ہیں, پختونخوا کا بھی شکایتیں ہیں کہ جو ان کو پرومس پرسنٹیج ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. بٹ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میں یہاں کا بات کروں گا. نہ صرف آپ کو اس میں وہ آپ کا شیئر نہیں دیا جاتا ہے, مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آپ کا صوبہ کا شہر اپنی جگہ, in order to meet Karachi's need in 1991 اس اوارڈ میں ایک اسپیسیفک پرسنٹیج دیا گیا کہ اتنا ایکسٹرا دینا پڑے گا صوبہ سندھ کو تاکہ ہم کراچی کا نیڈ کو پورا کر سکیں. آج تک آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہے. آپ اب بزنس چلاتے ہو, کاروبار میں ہو, آپ مجھے بتائیں when supply just doesn't meet demand, what's going to happen? یہ آپ کا تو جو پانی کا ٹیرف ہے یا جو پرائس ہے یہ تو بڑھتا جائے گا. خاص طور پہ اگر وفاقی حکومت نے یہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا شاید کر چکے ہیں, ہم تو مخالفت کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے, کہ انہوں نے مزید 6 کنالز نکالنے ہیں ریور انڈس سے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا, اس لیے کراچی از لائک دا ٹیل اینڈ آف پاکستان, تو آپ کو سب سے آخر پانی آتا ہے. جب ہم اس ایشو کو اٹھاتے ہیں, آپ سمجھے کہ ہم آپ کا ایشو اٹھا رہے ہیں کہ اگر 6 کے 6 ہم تو چاہیں گے کہ فائدہ ہو تو کریں, کیوں نہیں کریں, لیکن آپ کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے. کھانے کے بغیر تھوڑی دیر گزارا ہو سکتا ہے, پانی کے بغیر نہیں. اور اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا شہر میں ہم پانی فراہم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اضافہ کریں. ہم ہب ڈیم میں سندھ حکومت کے سے جو پمپس ہے مزید لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو اور پانی ملے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈی سیلینیشن پلانٹ تو کھڑا کر دیں گے, مگر ڈالرز میں پانی خریدیں گے. ہم اس ایشو کو اگر ہم نے پراپرلی ٹیکل کرنا ہے تو
ایک سب سے بڑا ڈیمانڈ کراچی کا بزنس کمیونٹی کا اور اس صوبے میں اور اس ملک میں ہے کہ 1991 واٹر ایکٹ پہ عمل درآمد کرو. آپ کو وہ شہر جب ملے گا تو پھر میں انشور کر سکوں گا کہ اس شہر کی ہر ڈسٹرکٹ میں وہ پانی پہنچائیں. تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں بیٹھیں گے. ہم اپنا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، اور آپ آئے ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں. اس وقت میرا خیال میں انٹرنیشنل IFIs کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ سندھ حکومت کے ساتھ کے بات چیت چل رہا ہے کہ کراچی کو فراہم کرنے کے لیے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لائے. جب تک وہ فیصلہ کرے آپ آ کے ہمارے ساتھ. I'm sure the business community has the capacity کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ڈیسیلینیشن انٹروڈیوس کروا دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ we have to transition away. اگر یہ ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے تو ہمارا میڈیم اینڈ لانگ ٹرم گول یہ ہوگا کہ ہم نے اسمارٹ اریگیشن اور اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا پانی کی پریزرویشن کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر ہم فلڈ اریگیشن کے بجائے، جو کہ ابھی منجداروں کے زمانوں سے آج تک پورا فلڈ کر دیتے ہیں. آپ کبھی آئے لڑکانوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہمارا اس قسم کا جو واٹر ریسورس استعمال ہوتا ہے، اس کو ہمیں ڈرپ اریگیشن، اسمارٹ اریگیشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس میں بھی آپ آئے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں ہمارے ساتھ. ہم نے اس ٹیکنالوجی کو صوبہ بھر میں انٹروڈیوس کروانا ہے. Obviously حکومت will support those that purchase it, but اس انفراسٹرکچر کے لیے آپ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آنا پڑے گا. اسی سے تعلق رکھتے ہوئے جو سندھ حکومت کے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور وہاں بھی ایک قسم کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس کرنے کا ہمارا فوکس ہے. جیسے وفاق کا منصوبہ ہے کہ انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں آ رہا ہے، مطلب ان ایریبل لینڈ میں آگے جا کے کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں اس وقت جہاں ہمارا پانی پہنچ رہا ہے، جو ہمارا ایگریبل لینڈ ہے، وہاں the largest collection of land ownership in Sindh is actually of the small farmer. تو ہم ایسے پالیسیز انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے جس سے ہم کوآپریٹ فارمنگ کو انکریج کریں، جس میں سندھ حکومت باقاعدہ جا کے وہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے زمینداروں کے ساتھ ایک بڑا سا پارٹنرشپ بنا کے، کلیکٹیو بنا کے، آپ کو بزنس کمیونٹی کو، ڈومیسٹک انٹرنیشنل، ان کا پارٹنرشپ کرو، تاکہ وہ چھوٹا چھوٹا اپنا زمین سنبھالنے کے بجائے ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت سپورٹ کرے گا فار اسمارٹ ایگریکلچر، فار اسمارٹ اریگیشن، فار ماڈرنائزیشن، فار ماڈرن ٹیکنالوجی، جس سے ان کا ییلڈ، ان کا منافع بھی بڑھے گا. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے، انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے، جہاں میں بھی فارن منسٹر رہا ہوں، اور ڈیمانڈ ہے ہم پہلا فیز میں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ریگستان میں جا کے کوآپریٹو فارمنگ بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے، پہلا فیز میں صوبہ سندھ کا یہ کوشش ہوگا کہ ہم اپنے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمارا معیشت کو چلانے کے لیے، اور اس ٹرانزیشن، بیکاز اف آئی وانٹ ٹو انویسٹ in smart irrigation, if I want to invest in smart agriculture, یہ ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر اسپینڈ ہے جو صوبہ سندھ کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے. مگر اس طریقے سے we can create a win-win scenario جہاں ہمارا پالیسیز انکریج کرتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کو، اور ہم اس ڈومین میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایکسپلور کر کے زرعی شعبے کو اور ہمارے معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے.
پانی کے بعد ایک جو آپ نے لا اینڈ آرڈر کا میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا. اگین آپ کا ہوم منسٹر صاحب ادھر تھا، وہاں ہے، ہوم منسٹر صاحب بھی ہے، آئی جی صاحب بھی موجود ہے. صوبہ سندھ نے جو ہمارا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سفر رہا ہے 2008 سے لے کے آج تک، وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ماضی میں جتنے بھی مسائل تھے، کڈنیپنگ فار رینسم سے لے کے دہشت گردی تک، اس کا مل کے مقابلہ کیا، اور اس فائدہ وہ پورا ملک کا فائدہ ہوا، پورا صوبہ کا فائدہ ہوا. یہ جو حال ہی میں معاشی مسائل سامنے آئے، مہنگائی کا تاریخی اضافہ ہوا، بے روزگاری کا تاریخی اضافہ ہوا، غربت کا تاریخی اضافہ ہوا، تو اس کا بھی ایک اثر سب سے بھر کر کراچی جیسے اور باقی جو بڑے شہروں ہیں اس ملک میں، اس میں ضرور ہوا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. دوسرا، جو آپ کا جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ افغانستان میں جو چینجز ہوئے اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے حوالے سے پالیسیز ہوئے، اس کے نتیجے میں جو پختونخوا اور بلوچستان کا لا اینڈ آرڈر سچویشن خاص طور پہ ان پہ ایک بہت بڑا there's been a big impact of all these changes. جب وہاں اس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ناک آن افیکٹ دوسرے صوبے پہ بھی ہوتا ہے. مگر میں چاہوں گا کہ ایک آپ کا بزنس کمیونٹی کا اور ہوم منسٹری کا اور آئی جی کے ساتھ ایک مسلسل تعاون ہو، تاکہ جو بزنس کمیونٹی کی شکایتیں ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں. بٹ یہاں بھی اگر آپ اس صوبے کے پولیس کا جو تعداد ہے، اس صوبے کے پولیس کا اسٹرینتھ اس صوبے کے پاپولیشن سے کمپیئر کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ دن رات کتنے محنت کر رہے ہوں گے. یہ جو میں مانتا ہوں بہتری کی جو گنجائش ہے، تو یہاں بھی ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کریں تاکہ ہم چین سے سیکھیں، دوسرے ممالک سے سیکھیں جنہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجیز استعمال کر کے اپنے شہروں کا لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا ہے. لا اینڈ آرڈر کے بعد آپ سب کے تقریروں میں ٹیکسیشن کا ذکر ہوا ہے. ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی شروع ہوا ایک سوشلسٹ تنظیم ہے، تو مجھے یہاں کھڑا ہو کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو سوشلزم میں مانگتے ہیں اور آپ سب سے 90% ٹیکس. پھر ہمارا بھی سفر چلتا آ رہا ہے اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ترقی میں ہی پورے ملک کی ترقی ہے. میں اس بات کے حق میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فلاحی ریاست قائم کروں جس میں جس طریقے سے میں نے صوبہ سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑا کیے ہیں، اسی طریقے سے میں ہر لحاظ سے لا اینڈ آرڈر سے لے کے انفراسٹرکچر سے لے کے پینشن سے لے کے اولڈ ایج سے لے کے ینگ ایج سے لے کے یہاں کے عوام کا خیال رکھوں. اس کے لیے مجھے ٹیکس جنریٹ تو کرنا پڑے گا، ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا. بٹ جس طریقے سے پاکستان کا ٹیکس کا نظام چلتا آ رہا ہے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا اس منزل پہ پہنچنے کے لیے. ہم پیونیٹیو ٹیکس لگا دیتے ہیں، ٹیکس نہیں ایکسٹورشن کر دیتے. میں نے ان ایسے میٹنگز میں اسلام آباد میں جیسے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اگینسٹ دی انٹرسٹ آف کہ
مطلب پتھر سے خون چوسنا والی بات ہے. اور میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم وہ سویٹ اسپاٹ نہیں ڈھونڈیں گے جہاں سب بالکل چاہیں گے کہ وہ اپنے ملک کی کنٹریبیوٹ کرے، مگر وہ ترقی کا، منافع میں، بزنس چلانے میں، انٹرپرینور بننے میں، کاروبار کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، تب تک یہ فائدہ مند نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ اس ملک میں آپ انکم ٹیکس 35-45% تک، آپ یا اس ملک کے سیلری کلاس سے پوچھیں، کیا ہم آپ کو وہ تعلیم دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ آپ کو صحت کی سہولت دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ لا اینڈ آرڈر کا تحفظ، امن دلواتے ہیں؟ انفراسٹرکچر، اتنا ہم سہولتیں فراہم کرتے ہیں کہ میں جسٹیفائی کر سکوں کہ میں کسی بھی پاکستانی کا 50% انکم لے لوں. فیصلہ ہو گیا، IMF پہ بلیم کر دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں، اب سب کہتے ہیں ویسے کہ زراعت والے ٹیکس نہیں پے کرتے. ایکچولی ایگریکلچر ٹیکس موجود تھا اور موجود ہے، صوبائی ٹیکس ہے، کم ٹیکس ہے، 5% آن دا لوور اینڈ، 15% آن دا ہائر اینڈ. اور ہمارا کلیکشن ابسمل رہا، مطلب نہ ہونے کا برابر. نہیں مانتے لوگ، نہیں دینا چاہتے، میرے ووٹرز ہیں. بلیک میل، آپ لوگ کہیں گے، میں تو نہیں کہتا بلیک میل. وہ کلیکشن میں تو جو اگر مسئلہ ہے، اس کلیکشن مسئلہ ہے. ویسے میں کہنا چاہوں گا آن دا ریکارڈ، ایگریکلچر ٹیکس نہ صرف پے ہوتا ہے، اس صوبہ کا سب سے جو زیادہ ایگریکلچر ٹیکس ادا کرتا ہے، نہ صرف آج سے مگر کافی دیر سے، وہ ملک کا صدر آصف علی زرداری ہے. تو ایسے بات نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں پے کرنا چاہیں گے. میں چاہوں گا، میرا صوبہ کا فائدہ میں ہے کہ یہ 5 کا 15 والا ریشیو میں اپنا ریونیو انکریز کرے، اپنا کلیکشن انکریز کرے. اور انتقامی طریقوں سے نہیں. یہ عمران خان نے جس طریقے سے نیب کو اور FPR کو اور FIA کو ویپنائز کیا تھا، اس طریقے سے نہیں. وی لائک ٹو کوکس پیپل انٹو دی ٹیکس نیٹ. اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے، جب سیلز ٹیکس آن سروسز ہمارا ذمہ داری بنا، سندھ حکومت کا ذمہ داری بنا، تو ہم نے اپنا جو ٹیکس ریٹ تھا باقی صوبوں کے مقابلے میں ہم نے کم رکھا تھا. اور ہم نے چاہا کہ آپ پیسہ بنائیں، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنا کلیکشن میں فوکس کیا. اگین وی ڈنٹ، کوئی دھمکی نہیں، کوئی گرفتاریاں نہیں، کوئی آپ کو بند کرنے کا نہیں، لیکن انگیجمنٹ سے. اینڈ یہ سب سے بڑا مثال ہے پورے پاکستان میں کہ ہم FPR کو بھی بیٹ کرتے آ رہے ہیں ہمارا سیلز ٹیکس آن سروسز کے لیے. اور اسی طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ جب ہمارا حکومت پہلی دفعہ اس دفعہ بنا، تو ان ون آف مائی فرسٹ میٹنگز ود چیف منسٹر سندھ، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو ہمارا ایگریکلچر ٹیکس ہے، اب اس کو بھی ہم سندھ بورڈ آف ریونیو، سندھ ریونیو بورڈ جو بھی کا نام ہے، ان کو دینا چاہیں گے. اور جیسے ہم نے سیلز ٹیکس سروسز میں کلیکشن میں اضافہ کیا، ریونیو پروڈیوس کیا، ویسے ہی ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایگریکلچر ٹیکٹر سے ہمیں. اوپر سے ہوا کیا ہے، آئین میں میرا اور مراد علی شاہ صاحب کا مینڈیٹ ہے یہ کہ ایگریکلچر کا ٹاپک از صوبائی ٹاپک. اب وفاق نے جا کے IMF کے ساتھ طے کیا ہے کہ جو لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ ہے
1 million, I think CM साहब कितना लोअर टैक्स का थ्रेशोल्ड था पहले? 1.2, 1.4? हाँ, तो सब पहले हमारा लोअर इनकम लोअर स्लैब ये था कि 1.4 मिलियन का कमाई पे आपका 5% टैक्स होता, एंड देन यू गो अप टू द हायर स्लैब, एंड हायर स्लैब का आपका 45%, नहीं 15%. तो इसमें मेरा ख्याल यही था कि हम जाके सिंध रेवेन्यू बोर्ड को देंगे, मैं अपना कलेक्शन में इजाफा करके अपने अवाम को डिलीवर करूंगा. अब हुक्म ये आया है इस्लामाबाद से कि जो पहले 1.2 था उसको 600,000 का जो इनकम है, 600,000 का आप स्लैब बनाएं, वो 600,000 का स्लैब पे आप 15% टैक्स लगा दें, और जो आपका उससे अपर स्लैब, वहां मुझे याद नहीं आ रहा, आप 35 से लेके 45% टैक्स रातों रात लगा दें. इसका मतलब ये होगा, इस वक्त सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जो कोशिश कर रहे हैं कि इसका मुनासिब हल निकले. मैं तो समझता हूं कि मैं अगर ये प्रपोजल अपना सूबाई असेंबली में लेके जाऊं तो मेरा MPAs मुझे जवाब दे देंगे कि आप रातों रात अचानक ऐसे तब्दीली लेकर आएंगे. इसका दो नुकसान होगा. एक, आपका पूरा एक सेक्टर को एक ये मैसेज जाएगा जिससे उनको नुकसान होगा इन हालात में, मगर साथ साथ जो मेरा ख्वाहिश है कि हम अपना कलेक्शन में इजाफा करें, मैं मजीद रेवेन्यू जनरेट करूं, जो आज पे कर रहे हैं वो भी पे करना छोड़ देंगे. अगर जो हमारे मुनाफे कमाने वाले सेक्टर्स हैं, हम उनका मुनाफा देख के ये फैसला करेंगे कि IT सेक्टर ने, हमें पता ही नहीं था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सोचा नहीं, IT सेक्टर ने इतना तरक्की करना शुरू कर दिया. तो ऐसी है कि इस्लामाबाद में बैठे वाले लोगों ने सोचा कि इधर से हम कैसे और निकाल सकते हैं. बैंकिंग सेक्टर माशाल्लाह नफा में है, लेकिन अगर तरक्की हो रहा है तो आप जायज आप एक फैसला करें, एक फेयर रेवेन्यू जनरेट करें, मगर उनका तरक्की ना रोके. इसी तरीके से हर सेक्टर जहां उनको कोई भी परफॉर्मेंस नजर आएगा, वे एग्जॉर्बिडेंट और एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स रेट्स लगा के, हम जैसे सियासी जमातें जो कि टैक्स में यकीन रखते हैं, रेवेन्यू जनरेशन में यकीन रखते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, हमारे लिए भी इन्होंने नामुमकिन बना दिया है कि इस ख्वाब को हम हकीकत में तब्दील करें. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की सोच ये है कि हमें कंपेटिटिव रेट्स, कंपेटिटिव का मतलब हम तो कम्पीट करना चाहेंगे मुल्क के अंदर, तो हम दूसरों से भी कंपेटिटिव रेट्स, बट ऑल्सो पाकिस्तान को अपना रीजन को चेक करना चाहिए. भारत क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, चलिए दूर की बात, यूरोप और अमेरिका, वहां भी जिस तरीके से वो फैसिलिटेट करता है वो अपनी जगह. पाकिस्तान में जो हमारा प्यूनिटिव टैक्स पॉलिसी है, आपकी तकरीरों में भी इसका जिक्र हुआ है, और मैं इतना इस पे अब मजीद कह सकूंगा कि नवीद कमर साहब इस वक्त फाइनेंस कमेटी का हेड है. अगला बजट ने जून में आना है. ऐसे ना हो कि ऐन वक्त में रात के अंधेरों में वो ऐसे ऐलानात करें, फिर बाकी मेंबरान असेंबली के सर पे बंदूक रख के कहें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अब आज से हमसे एंगेज करें. आप नवीद कमर साहब से, मेरा MNA है तारिक साहब हैदराबाद के, दूसरे मेंबर्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हम आपके साथ मिलके चलेगा. हम बुरे हैं, हमें तो नहीं पता, जब हम ये बात तो करते आ रहे हैं हुकूमत के साथ, शायद अगर हम साथ मिलके ये बात करें कि हम चाहते हैं कि आप कामयाब हो,
میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کامیاب ہے، صوبائی حکومتیں کامیاب ہو، وہ اپنا ریونیو میں اضافہ کریں، مگر جس طریقے سے یہ ٹیکس ریٹس قائم کرتے ہیں، یہ فیصلے لیتے ہیں، اس سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ کوئی فائدہ مند طریقہ کار اس وقت موجود ہے۔ میرا خیال میں یہ آپ کے مین پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے آپ کے تقریروں سے، اور میں پورے طریقے سے چاہوں گا کہ ہم نہ صرف یہاں صوبے سندھ میں مسائل اپنی جگہ، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں، اور وفاقی حکومت کے سطح پر جبکہ ایگزیکٹو کے یا گورننس کے میں ہمارا اتھارٹی نہیں ہے، لیکن ہمارا آواز ہے، اور ہم اپنے آواز آپ کے آواز کے ساتھ ملا کے ان ایشوز کو وہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے۔ تب تک آپ آئے، آپ ون منصوبے سندھ حکومت کو، ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انویسٹمنٹ کے جو تمام آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے۔ گرین انرجی جو زونز ہیں وہ سیٹ اپ کرنا چاہیں گے۔ انفراسٹرکچر شارے بھٹو تو بن رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کراچی سے سکھر تک جو ہمارا وہ روڈ ہے، ہائی وے ہے، اس کو بھی میں چاہوں گا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیلیور کرے اس اسٹینڈرڈ کو۔ ٹرانسپورٹ میں پبلک پرائیویٹ کے اپرچونیٹیز ہیں، اور میں بھی عارف حبیب کی طرح یہ ریڈ بسز میں نے بھی لندن میں ہی دیکھے، اور آئی ایم ناٹ، یہ شجیل صاحب تو کر رہا ہے، اور ریڈ لائن بلا لائن، یہ ہمارا نیڈ ہے، ایٹ لیسٹ میرے ووٹرز کا مطالبہ ہے۔ تو ہم اکیلا پروڈیوس نہیں کر سکتے، آپ پارٹنر کریں ہمارے ساتھ۔ ہم نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ ٹریڈیشنل طریقے سے، میں تو چاہوں گا کہ ہم گرین انرجی کو اگر اب اتنا اون کر رہے ہیں تو ہم یہ گرین وہیکلس کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں اس شہر میں، اس صوبے میں۔ جو انفراسٹرکچر سپینڈ کی ضرورت ہوتا اگر پاکستان نے ٹرانزیشن کرنا ہے، ویسے تعریف کرنا چاہوں گا وفاقی حکومت نے الیکٹرک وہیکلس کے لیے اور گرین انرجی کے لیے کچھ ایسے پالیسیز ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے، مگر اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں جو مجھے نظر آ رہا ہے مسئلہ وہ انفراسٹرکچر کا۔ I don't have the money, Sindh حکومت doesn't have the money to set up, for example, electric vehicles کے charging stations all over Karachi or all over Sindh، مگر آنے والے دور کا یہی ایک نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ because of our proximity to China، کہ کافی زیادہ تعداد یہ الیکٹرک وہیکلز are going to take over۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو زمین دیں گے، آپ چارجنگ سٹینڈ لگائیں گے، جو جس نے اپنا ای وی چارج کرنا ہے وہ آئے اور آپ کو پے کر کے آپ کا اسپاٹ استعمال کرے۔ اسی کا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرین انرجی کا سورس بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم مل کے اگر ڈسکوز لے رہے ہیں تو اس کے ڈسٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں چاہوں گا، صحت کا شعبہ آپ کے سامنے ہے، ہمارا تو کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہم مفت علاج کا سہولت فراہم کریں، اگر یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، خاص طور پہ جو NICVT اور اس قسم کے، وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ 100% حکومت کے، پبلک کے، بٹ جیسے یہ JPMC میں سائبر نائف کا کینسر کے علاج کیا جاتا ہے، وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت کا، پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا اور بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تب ہی ہم یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ صرف ہم کراچی کے انفراسٹرکچر کو، کراچی کے اپرچونیٹیز کو، اٹس ناٹ اے ویری سیکسی ٹاپک، بٹ سوریج ٹریٹمنٹ، ویسٹ ٹریٹمنٹ، ان کو انرجی میں تبدیل کرنے کا، آپ ایک تو کراچی کا پوٹینشل ذرا سوچیں، اگر ہم پارٹنر کر کے سوریج ٹریٹمنٹ کے تھرو ہی
کچھ جو پانی کی ضروریات ہے ایگریکلچر کے لیے، انڈسٹری کے لیے، وہ پورا کیوں نہ کر سکے؟ ویسٹ ٹو انرجی کے منصوبے کی اپرچونٹیز ہے، نہ صرف کراچی میں